محترم ناظرین، آج جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح آپ جتنی بار بھی پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں کو انگلیوں کے پوروں پر پڑھتے جاؤ گے، ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں، راحتیں، سکون، آرام پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ساتھ ساتھ آپ کا رزق بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کی دولت میں بھی غیب سے اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کی تسبیح بہت ہی زیادہ خاص، مجرب اور مستند ہے۔ یہ خاص کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اس عمل کے بارے میں مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تسبیح سیدھا اولیاء کرام سے بزرگان دین تک پہنچی، اور بزرگان دین نے اسے بہت زیادہ آزمایا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی پریشان حال انسان بزرگان دین کے پاس پریشانی لے کر آتا ہے، تو بزرگان دین ہمیشہ اسے یہی عمل پڑھنے کا کہتے ہیں، اور ان کی فوراً رزق کی تمام تر پریشانیاں، تنگ دستیاں یا رزق کے مسائل اور ان کی زندگیوں میں جو بھی محرومیاں اور پریشانیاں آتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس تسبیح کی بدولت حل ہو جاتی تھی۔ لہٰذا اس تسبیح کو آپ نے کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا۔ ناظرین کرام، میری بہت ساری بہنیں اور بہت سارے میرے بھائی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتائیں جس سے فٹافٹ ہمارا کام بھی ہو جائے اور زیادہ وقت بھی نہ لگے، لیکن فوراً ہمیں اس کے نتائج بھی ملنا شروع ہو جائیں، ہمارے رزق اور مال و دولت میں ڈھیروں اضافہ ہو جائے۔ محترم ناظرین، آج جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس تسبیح کو آپ نے پورے دن میں کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے کر لیں۔ بے شک آپ ایک ہاتھ سے تو کام کر رہے ہوں، لیکن ایک ہاتھ میں آپ تسبیح پکڑ کر باوضو حالت میں یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جائیں، یعنی کہ جب بھی آپ چاہیں آپ بآسانی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف وضو لازمی کر لیں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا عمل بڑا ہی آسان اور سادہ سا ہے۔ آپ ایک تسبیح رات میں یا صبح کے وقت پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ شام کے وقت پڑھ لیں، اور ایک تسبیح آپ رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، یعنی آپ 24 گھنٹوں میں کم از کم 3 یا 4 تسبیح لازمی پڑھ لیں۔ اور تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے صرف الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب پڑھنی ہے۔ تسبیح کے ہر ایک دانے پر اپنے ہاتھ کی انگلی دانے پر رکھ کر آپ نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب پڑھ لینا ہے۔ یا آپ ترتیب اس طرح بنا لیں کہ ایک تسبیح آپ صبح کے وقت، ایک تسبیح دوپہر کے وقت، اور ایک تسبیح مغرب کی نماز کے بعد یا پہلے آپ پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسانی لگے آپ یہ عمل کر لیں۔ لیکن آپ نے ایک دن میں کم سے کم 3 تسبیحات لازمی پڑھنی ہے، یعنی ایک تسبیح فجر کی نماز کے بعد کر لیں، ایک مغرب سے پہلے یا مغرب کی نماز کے بعد کر لیں، اور تیسری تسبیح رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت کا بے بہا خزانہ ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ میں 5 گانا نماز کی پابندی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر سے اچھا گمان کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آئے گی، برکتیں آئیں گی، اور بے برکتی و منحوسیت کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو جانتا ہوں کہ میں نے اسے راہ راست گزرتے دیکھا کہ پہلے ان کے کچے مکانات تھے، اتنی غربت تھی کہ آگے پیچھے 4 دیواری تک بھی نہیں تھی، اور وہ ایسے ہی کھلے میدان پر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ لیکن اب وہاں سے گزرا ہوں تو وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عالی شان محل کھڑا ہے۔ یاد رہے کہ انسان عالی شان محل، عالی شان گھر اس وقت بناتا ہے جب اس کی روٹین کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس زیادہ پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس پیسے سے خوبصورت گھر بھی تعمیر کرتا ہے۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائی کو بھی جانتا ہوں جو اپنی زندگیوں سے اکتا چکے ہیں۔ ان کے پاس اگر آپ صرف اور صرف 10 منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا، اے اللہ میں کہاں آ گیا ہوں، اے اللہ تو اس بندے کے حالات درست کر دے۔ لیکن جب ان لوگوں کو آپ تسبیح پڑھنے کا بولیں گے تو وہ آپ کو بالکل سیدھا جواب دے دیں گے کہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، پھر یہ تسبیح پڑھ کر کیا کرنا۔
ایسے لوگوں کے حالات اللہ کبھی نہیں سدھارتا، کیونکہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی پہلا کلمہ طیب پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم اللہ پاک سے عہد کرتے ہیں کہ اس کلمے کے مطابق اور اس کلمے کے نیچے رہ کر اپنی زندگی گزاریں گے اور اس کے حبیب کی اطاعت کریں گے۔ میں ان بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را پنج گانا نماز کی پابندی کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ تعالی نے اپنی مخلوقات کے لیے پہلے سے رزق کی تقسیم کو یقینی بنایا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی لازمی رزق عطا فرمائے گا، بس آپ اللہ پاک کو یاد کر کے دیکھیں، یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیں، پورا دن پڑھ کر دیکھیں، پورا دن آپ باوضو حالت میں رہیں گے تو آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود ہی درست سمت گامزن ہو جائیں گے۔ اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے روزگار کے مسائل صرف آپ کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ آج کل کے اس نفسا نفسی کے دور میں ہمارے اس معاشرے میں اب یہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ یہ پریشانی صرف آپ کے ساتھ نہیں جڑی ہے، بلکہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہی پریشانی لاحق ہو چکی ہے۔ ہر بندہ اب تو اسی سوچ کا شکار ہو چکا ہے کہ آیا کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے گا، یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ پاک کو یاد کیا جائے، اللہ پاک سے مانگا جائے تو آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگیں اور اللہ پاک کے علاوہ کسی سے نہ مانگیں۔ آپ اپنی ہر پریشانی اللہ تعالیٰ کو بتایا کریں۔ آپ اپنی پریشانی، مصیبت، رنج و غم میں جو بھی آپ کی زندگی میں آتے ہیں آپ اللہ پاک سے ہی مشاورت کرنے والے بن جائیں تو پھر دیکھیں گے آپ کے بیڑے کیسے پار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور آپ کی ساری تکالیف اور پریشانیاں خود بخود حل فرما کر آپ کی زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، جس تسبیح کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، اس تسبیح کو آپ کم از کم 7 دن لگاتار کر لیں، یقین جانے کے 7 دنوں میں ہی انشاءاللہ آپ کے روزگار کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ 7 دنوں میں آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، میری بہنوں نے بھی پابندی کرنی ہے اور میرے بھائیوں نے بھی پابندی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل ضرور حل ہو جائیں گے۔ اور یہ نہیں کہ آپ نے نماز صرف 7 دن ادا کرنی ہے، بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ پوری زندگی نماز کو قائم کریں۔ اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے آپ خود ہی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں۔ بے شک وقت کی قلت ہے تو آپ بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کے بعد الحمدللہ یا رب کم از کم 24 گھنٹوں میں 300 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ یہ ایک ہی مرتبہ پڑھ لیں یا 2-3 مرتبہ پڑھ لیں اور رات کو سوتے وقت 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں اور آخر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد خوب دعا مانگیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔